بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ نمبر 2، جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر۔ نمبر 3، جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر۔ نمبر 4، جب وہ چھینکے تو تم اسے دعا دو، یعنی یرحمک اللہ کہو۔ نمبر 5، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 6، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں۔ دل کی اطاعت صبر ہے، عقل کی اطاعت غور و فکر ہے، زبان کی اطاعت ذکر ہے، آنکھوں کی اطاعت نظر کی حفاظت ہے، جسم کی اطاعت نماز ہے، مال کی اطاعت زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حوض کوثر کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک کستوری سے زیادہ پاک ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح لا تعداد ہیں، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آخرت میں اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5، سخت پرشش۔ نمبر 6، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ وہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ 10 صحابہ یہ ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ نمبر 1، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ نمبر 4، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کس جگہ مرے گا۔ نمبر 5، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ نماز کے بارے میں کچھ باتیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقرر وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی باقی اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی باقی اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا ذریعہ ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں نور ہے۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک درمیان حد فاصل ہے۔ نماز چھوڑنے والا جہنم کی ایک وادی سقر میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول۔ نمبر 1، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا۔ نمبر 2، منہ سے کھانا نکال کر مت کھاؤ۔ نمبر 3، منہ بھر کے مت کھاؤ۔ نمبر 4، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 5، کھانے پر اداس مت ہو۔ نمبر 6، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو۔ نمبر 7، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سونگھو۔ نمبر 8، بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ نمبر 9، سونے سے پہلے بری باتیں نہ کرو۔ نمبر 10، ہاتھ کے پٹاخے نہ نکالو۔ نمبر 11، جوتا پہننے سے پہلے جھاڑنا۔ نمبر 12، دانتوں سے سخت چیز مت توڑو۔ نمبر 13، لکڑی کے کوئلے سے دانت مت صاف کرو۔ نمبر 14، بیت الخلاء میں مت تھوکو۔ نمبر 15، بیت الخلاء میں باتیں مت کرو۔
نمبر 16 ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے بدلو۔ نمبر 17 نماز کے درمیان آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 18 فجر، عصر اور مغرب کے بعد نہ سونا۔ نمبر 19 اقامت اور اذان کے درمیان باتیں نہ کرو۔ نمبر 20 دوسروں میں عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 21 دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے نہ بناؤ۔ نمبر 22 دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 23 دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو۔ نمبر 24 کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 25 برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ نمبر 26 اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو۔ نمبر 27 اپنی خامیوں میں غور کرو اور توبہ کرو۔ نمبر 28 اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 29 غریبی میں صبر کرو۔ نمبر 30 غرور مت کرو۔ نمبر 31 مسواک کرو۔ نمبر 32 فیصلے سے پہلے مشورہ کیا کرو۔ نمبر 33 ٹھہر کر صاف بولا کرو۔ نمبر 34 مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ نمبر 35 گداگروں کا پیچھا نہ کرو۔ نمبر 36 زیادہ نہ سویا کرو۔ نمبر 37 اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 38 ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ نمبر 39 چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 40 روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ والدین کو عزت دینے کے 35 طریقے یعنی حقوق۔ نمبر 1 والدین کی موجودگی میں اپنا فون دور رکھیں۔ نمبر 2 والدین کی بات توجہ سے سنیں۔ نمبر 3 والدین کی رائے کو مقدم رکھیں۔ نمبر 4 والدین کی گفتگو میں شامل رہیں۔ نمبر 5 والدین کو عزت سے دیکھیں۔ نمبر 6 والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں۔ نمبر 7 والدین کے ساتھ اچھی خبر شیئر کریں۔ نمبر 8 والدین کو بری خبر بتانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 9 والدین کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ نمبر 10 والدین کی کہی ہوئی اچھی بات اکثر یاد رکھیں۔ نمبر 11 والدین کی عمر کا احترام کریں۔ نمبر 12 ماضی کی تلخ یادوں کو والدین کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ نمبر 13 والدین کی موجودگی میں کسی دوسرے سے گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 14 والدین کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ نمبر 15 والدین کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا بھی اختلاف نہ کریں۔ نمبر 16 والدین جب گفتگو کریں تو ان کی بات کو نہ کاٹیں۔ نمبر 17 والدین کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیں کہ گویا پہلی بار سن رہے ہیں۔ نمبر 18 والدین کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں۔ نمبر 19 والدین کے حکم اور مشورے کو قبول کریں۔ نمبر 20 والدین کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیں۔ نمبر 21 والدین کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کریں۔ نمبر 22 والدین کے سامنے خود کو بڑا ظاہر مت کریں۔ نمبر 23 والدین کو ہمیشہ تعظیم دیں۔ نمبر 24 والدین کے سامنے اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر نہ کریں۔ نمبر 25 والدین کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں ان کی طرف نہ بڑھائیں۔ نمبر 26 والدین کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں۔ نمبر 27 والدین جب خود کسی کام کو اپنے آپ کو قابل نہ سمجھیں تو آپ کہیں کہ آپ قابل ہیں۔ نمبر 28 کوشش کریں کہ والدین کو دعاؤں میں شامل رکھیں۔ نمبر 29 والدین کی غلطی اور بھول پر کبھی بھی مت مسکرائیں۔ نمبر 30 والدین کی زیارت کرتے رہیں۔ نمبر 31 والدین کو محبت بھرے ناموں سے پکاریں۔ نمبر 32 والدین سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 33 والدین کو ہر چیز پر مقدم کریں اور ترجیح دیں۔ نمبر 34 والدین سے پہلے کھانا شروع مت کریں۔ نمبر 35 والدین کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے چلنے یا بڑھنے سے پرہیز کریں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2 زیادہ سونا۔ نمبر 3 زیادہ کھانا۔ نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 1 پریشانی۔ نمبر 2 غم۔ نمبر 3 بھوک۔ نمبر 4 دیر سے سونا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا۔ نمبر 2 عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا۔
نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4 کسی غلط چیز کو بے باکی سے بغیر کسی خوف سے کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 پرہیزگاری سے، نمبر 2 وفاداری سے، نمبر 3 رحم دلی سے، نمبر 4 دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1 صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا۔ نمبر 2 نماز کا نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا۔ نمبر 3 سستی کرنا۔ نمبر 4 دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1 راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2 بہت زیادہ پشیمان ہونا اپنے گناہوں پر۔ نمبر 3 مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4 ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو، اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان باتیں کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1 جنت میں موت نہ ہوگی۔ نمبر 2 جنت میں نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3 جنت میں حسد نہ ہوگا۔ نمبر 4 جنت میں نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 5 جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6 جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لینا چاہیے۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو قبول کر لینا چاہیے۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لینی چاہیے۔ نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو قبول کر لینی چاہیے۔ غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلف ہو قبول کر لینی چاہیے۔